زندگی کے کچھ لمحے ایسے ہوتے ہیں جو اختتام نہیں بلکہ سکون اور رحمت کی ایک نئی ابتدا بن جاتے ہیں۔ روح جسم سے جدا ہوتی ہے مگر فضا میں نور اور رحمت برسنے لگتی ہے۔ قبر مٹی سے نہیں بلکہ روشنی سے بھر جاتی ہے۔ ایسے لمحے میں موت بھی رب کریم کی رحمت کا پیغام بن جاتی ہے۔ آج ہم بات کر رہے ہیں اس دن کی موت کے بارے میں جو ہر مسلمان کے دل میں امید اور ایمان کی صورت میں بسا ہوا ہے۔ جمعہ کے دن کی موت، یہ وہ دن ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سید الایام یعنی دنوں کا بادشاہ یعنی دنوں کا سردار فرمایا۔ جمعہ کا دن صرف نماز یا خطبے کے لیے نہیں بلکہ ایک روحانی عید ہے۔ اس دن آسمان اور زمین پر برکت کے دروازے کھل جاتے ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں اور رحمت الہی خاص انداز میں نازل ہوتی ہے۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ جمعے کے دن کی موت عام موت نہیں بلکہ یہ رب کی خاص نشانی اور جنت کی بشارت ہے۔ ایسے خوش نصیب لوگوں کے لیے قبر راحت و نور کا مسکن بن جاتی ہے۔ فرشتے نرمی سے پیش آتے ہیں اور روح کو رب کی رحمت اپنے سائے میں لے لیتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات وفات پائے، اللہ تعالیٰ اسے قبر کے عذاب سے محفوظ رکھتا ہے۔ سوچئے ذرا وہ لمحہ جب زندگی ختم ہو مگر خوف نہ ہو بلکہ سکون اتر رہا ہو، جب فرشتے روح کو لینے آئیں مگر ان کے چہرے رحمت سے چمک رہے ہوں، جب قبر بند ہو مگر اس کے اندر نور بھر جائے، کیونکہ وہ وقت جمعہ کا تھا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جمعہ کی موت اس بات کی علامت ہے کہ بندہ اپنے رب کے قریب ہے۔ یہ اس کے ایمان، عبادت اور نیک اعمال کی گواہی بن سکتی ہے۔ یہ ایسا لمحہ ہے جس میں موت بھی بخشش میں بدل جاتی ہے اور زندگی کا اختتام جنت کی خوشبو میں لپٹ جاتا ہے۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم اس عظیم حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ کیا واقعی جمعہ کے دن مرنے والا سیدھا جنت میں جاتا ہے؟ کیا یہ حدیث قطعی ہے یا اس میں کوئی راز چھپا ہے؟ اور سب سے اہم بات، اس دن کی برکت سے ہم کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ آئیے ایمان کو تازہ کرنے والی اس گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، کیونکہ آج کا موضوع دلوں کو ہلا دینے والا ہے اور شاید زندگی بدل دینے والا بھی۔ جب ہم جمعہ کے دن کی بات کرتے ہیں تو دراصل ہم اس دن کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے تمام دنوں میں سب سے زیادہ بابرکت، عظیم اور فضیلت والا بنایا۔ یہ وہ دن ہے جس کے بارے میں قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے، اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن نماز کے لیے پکارا جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو۔ یعنی یہ دن صرف عام دنوں کی طرح نہیں بلکہ ایسا لمحہ ہے جب دینوی کاموں سے ہٹ کر بندہ خالص اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ یہی وہ وقت ہے جب اللہ اپنے بندوں کو رحمت کے سائے میں بلاتا ہے اور فرشتوں کے ذریعے ان کے قدموں کے نیچے بخشش لکھ دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے دن طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے جس میں بندہ جو دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتا ہے۔ ذرا تصور کیجئے وہ لمحہ جب آسمان اور زمین کے درمیان دعا کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ ایک بندہ اپنی ٹوٹی ہوئی امیدوں کے ساتھ آنکھوں میں آنسو لیے رب کے حضور ہاتھ اٹھاتا ہے اور رحمت خداوندی سے ندا آتی ہے، قبول کر لیا گیا میرے بندے۔
یہ وہ راز ہے جو جمعہ کو باقی دنوں سے ممتاز بناتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جمعہ محض عبادت کا دن نہیں بلکہ روحانی ملاقات کا دن ہے، وہ لمحہ جب بندہ اپنے رب سے قریب تر ہو جاتا ہے، جب دل سکون پاتا ہے اور روح رحمت کے لمس کو محسوس کرتی ہے۔ فرشتے فجر سے پہلے زمین پر اتر آتے ہیں اور مسجدوں کے دروازوں پر کھڑے ہو کر آنے والوں کے نام لکھتے ہیں۔ جو سب سے پہلے آتا ہے اس کا نام سب سے اوپر درج ہوتا ہے، یعنی جو جلدی آتا ہے وہ اللہ کے یہاں زیادہ محبوب ٹھہرتا ہے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن غسل کرے، خوشبو لگائے، پھر مسجد جائے، خطبہ خاموشی سے سنے اور نماز پڑھے تو اس کے ایک جمعہ سے اگلے جمعے تک کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ ہے جمعہ کی وہ برکت جس کا ہم اکثر اندازہ نہیں لگاتے۔ ایک دن 7 دنوں کی بخشش کا ذریعہ، ایک نماز، ایک ہفتے کی روحانی صفائی، ایک سجدہ، بے شمار گناہوں کا کفارہ۔ جب جمعہ کی صبح سورج طلوع ہوتا ہے تو ایک نرمی اور سکون محسوس ہوتا ہے۔ دل چاہتا ہے کہ درود پاک پڑھا جائے، قرآن کی تلاوت کی جائے اور رب کے حضور سر جھکا دیا جائے۔ یہ سب اتفاق نہیں بلکہ رب کی جانب سے خاص رحمت ہے۔ یہ وہ گھڑیاں ہیں جن میں اللہ اپنے بندوں سے فرماتا ہے، کون ہے جو مجھ سے مانگے تاکہ میں اسے عطا کروں؟ کون ہے جو مغفرت چاہے تاکہ میں اسے بخش دوں؟ ناظرین، جمعہ کا دن صرف عبادت کا نہیں بلکہ قربت کا دن ہے۔ وہ موقع ہے جب زمین پر بیٹھا ایک انسان آسمان کے رب کے قریب ہو جاتا ہے۔ یہ دن ایمان کو تازہ کرتا ہے، روح کو جگاتا ہے اور دل میں امید کے چراغ روشن کرتا ہے۔ اور اب سوچیں، اگر یہ دن زندہ کے لیے اتنا مبارک ہے تو وہ انسان کتنا خوش نصیب ہوگا جس کی روح اسی دن اپنے رب سے جا ملے۔ شاید یہی لمحہ اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دے۔ اور یہی راز ہے جو اگلے حصے میں ہم کھولنے جا رہے ہیں۔ دوستو، جب ہم جمعہ کے دن کی برکتوں کی بات کرتے ہیں تو دل خود بخود اس شخص کی طرف چلا جاتا ہے جو اس دن دنیا سے رخصت ہوتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات وفات پائے، اللہ تعالیٰ اسے قبر کے عذاب سے محفوظ رکھتا ہے۔ ذرا غور کیجیے، موت جو عام دنوں میں خوف کی علامت سمجھی جاتی ہے، اگر جمعہ کے دن آ جائے تو رحمت میں بدل جاتی ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب زمین اپنے دامن میں نور بھر لیتی ہے اور فرشتے اس روح کا استقبال کرتے ہیں جسے رب کریم نے عزت کے ساتھ بلایا ہوتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن وفات پانے والا بندہ دراصل اللہ کے خاص انتخاب میں شامل ہوتا ہے، کیونکہ موت کا وقت اور دن بندے کے اختیار میں نہیں ہوتا، اور اگر رب یہ چاہے کہ اس کی ملاقات اپنے خاص دن میں ہو تو سمجھ لیجئے کہ یہ کوئی معمولی نصیب نہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جمعہ کے دن دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ تو کیا یہ ممکن نہیں کہ جس بندے کی روح جمعہ کے دن نکلے اس کے لیے بھی وہی رحمت کے دروازے کھل جائیں؟ یقیناً یہ ممکن ہے۔ اس لیے اہل ایمان ہمیشہ رب سے حسن خاتمہ کی دعا کرتے ہیں، اور اولیاء کرام تو یہ دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ، جب بھی موت دے تو جمعہ کے دن عطا فرما۔ کئی واقعات میں دیکھا گیا کہ نیک لوگ عین جمعہ کی نماز کے وقت یا جمعہ کی رات فجر سے پہلے رخصت ہوئے۔ ان کے چہروں پر مسکراہٹ تھی، فضا میں سکون پھیل گیا اور یوں لگا جیسے زمین خود گواہی دے رہی ہو۔ یہ رخصتی عام نہیں تھی۔ وہ لمحے ایسے تھے جب دنیا والوں کی آنکھیں نم تھیں، لیکن
आसमानों पर फरिश्तों की सफ़ें खुशी से झूम रही थी। उलमाए फरमाते हैं कि जुम्मा के दिन वफात पाने वाला बंदा कब्र के सख्त मरहले से महफूज रहता है। उसका मतलब ये नहीं कि हिसाब किताब नहीं होगा, बल्कि ये कि कब्र का पहला और सबसे मुश्किल मरहला उसके लिए नरमी और सुकून में बदल दिया जाता है। उसका दिल मुतमिन रहता है, कब्र तंग नहीं होती और वो कैफियत जो अक्सर रूहों को खौफजदा कर देती है उसके लिए रहमत बन जाती है। सोचने की बात यह है कि क्या ये सब महज इत्तेफाक है? नहीं, ये रब का इशारा है कि वो अपने कुछ ख़ास बंदों से मोहब्बत करता है। वो इन्हें उसी दिन बुलाता है जब दुनिया भर में दुरूद सलाम की सदाएं गूंज रही होती हैं, जब ज़मीन रहमत से बड़ी होती है और जब दिल रब की तरफ झुके होते हैं। ऐसा बंदा जो जुम्मा के दिन वफात पाए वो उम्मत के लिए एक निशानी बन जाता है। एक याद दहानी की ज़िंदगी फ़ानी है मगर अंजाम रब के एख्तियार में है। ये मौत दरअसल हार नहीं बल्कि कामयाबी का आगाज़ है और जिसे ये सादत मिले वो खुश नसीब है जिसके लिए ज़मीन नरम हो गई और कब्र में पहला सलाम खुद रब्बुल आलमीन की तरफ से रहमत बनकर आया। नाजरीन, अगर जिंदा के लिए जुम्मा मागफरत का दिन है तो मरने वाले के लिए ये नजात का दरवाज़ा बन जाता है, ऐसा दरवाज़ा जो हमेशा के लिए जन्नत की तरफ खुलता है। और शायद यही वो राज है जिसकी वजह से हर मोमिन दिल ये चाहता है कि जब मौत आए तो जुम्मा के दिन आए। नाजरीन, ये सवाल अक्सर दिलों में उठता है कि क्या वाकई जुम्मा के दिन वफात पाने वाला सीधा जन्नत में जाता है? ये एक ऐसा ख्याल है जो सुनने में बहुत पुरकशिश लगता है, मगर इसके अंदर एक गहरी हकीकत पोशीदा है। मुहद्दिसीन और उलमाए कराम इस बात पर मुत्फिक हैं कि सीधा जन्नत से मुराद ये नहीं कि इंसान को हिसाब या मीज़ान के बगैर दाखिला मिल जाए, बल्कि इसका मतलब ये है कि कब्र का वो पहला मरहला जो अक्सर लोगों के लिए सबसे ज़्यादा सख्त होता है वो उस बंदे के लिए आसान कर दिया जाता है। कब्र की ज़िंदगी असल इम्तिहान की इब्तिदा होती है। ये वो लम्हा है जब रूह अपने अमाल के साथ तन्हा खड़ी होती है और ज़मीन उसके हर अमल की गवाही देती है। लेकिन जिस शख्स को अल्लाह ये सादत दे दे कि वो जुम्मा के दिन रुखसत हो तो ये उसके लिए रहमत और आसानी की अलामत बन जाती है। उसके लिए कब्र की ज़मीन नरम हो जाती है और फरिश्ते उससे नरमी से सवाल करते हैं। उलमाए फरमाते हैं कि जुम्मा के दिन वफात पाने वाला उस दिन की बरकत के ज़ेरे साया आ जाता है, क्योंकि जुम्मा वो दिन है जब अल्लाह ताला अपनी महलूक पर ख़ास रहमत नाजिल करता है, दोज़ख के दरवाज़े बंद कर देता है और मग़फ़िरत के दरवाज़े खोल देता है। बस अगर कोई शख्स उसी दिन अपने खालिक के हजूर पेश हो जाए तो क्या ये उसकी खुश नसीबी नहीं कि उसकी रुखसती भी रहमत के वक्त में हुई। बुजुर्ग फरमाते हैं कि जुम्मा की मौत उस बंदे के लिए कब्र की राहत बन जाती है। उसका चेहरा नूर से दमक उठता है और फरिश्ते उसका इस्तकबाल इन अल्फाज से करते हैं, सलाम हो तुझ पर, तू कामयाब हो गया। यही वो लम्हा है जब कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग बन जाती है। तमाम मुहद्दिसीन ने यह वाज़िया किया है कि जुम्मा के दिन मौत आ जाना नजात की मुकम्मल ज़मानत नहीं। अगर ज़िंदगी नेकी और ईमान के बगैर गुजरी हो मगर फजल करने वाला रब है, अगर उसकी रहमत उस बंदे को हुस्न अता कर देती है। लिहाजा जो शख्स ईमान के साथ जुम्मा के दिन दुनिया से रुखसत होता है वो उन खुश नसीब लोगों में शामिल हो जाता है जिनके लिए कब्र के दरवाजे जन्नत की खुशबू से भर दिए जाते हैं। फरिश्ते उसके पास जन्नत की हवाएं लेकर आते हैं। कब्र का अंधेरा नूर में बदल जाता है और वो तन्हाई जो अक्सर खौफ पैदा करती है उसके लिए सुकून और राहत का साया बन जाती है। ये समझना ज़रूरी है कि जुम्मा की मौत महज इत्तेफाक नहीं बल्कि एक निशानी है। ये इस बात की इलामत है कि रब ने अपने बंदे के लिए आसानी का फैसला कर लिया है।
مگر اصل کامیابی تب ہے جب بندہ ایمان کے ساتھ رخصت ہو، جب دل آخری سانس تک اللہ کے ذکر سے آباد رہے۔ اور اگر ایسی حالت میں موت جمعہ کے دن آئے تو یقین جانیے یہ دنیا کی نہیں بلکہ جنت کی دعوت ہوتی ہے۔ ناظرین، یہی وجہ ہے کہ اولیاء کرام جمعہ کے دن خاص طور پر دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ ہماری موت ایمان پر اور جمعہ کے دن عطا فرما، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ دن صرف عبادت کا نہیں بلکہ رب کی خاص رحمتوں کے نزول کا دن ہے۔ احادیث میں آتا ہے کہ جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے جس میں مانگی گئی دعا رد نہیں کی جاتی۔ اب ذرا غور کیجیے، اگر کسی بندے کی زندگی کی آخری دعا اسی گھڑی میں قبول ہو جائے تو وہ کتنا خوش نصیب ہوگا۔ ناظرین، موت کا لمحہ کسی کے لیے خوف کا پیغام لاتا ہے اور کسی کے لیے سکون کی نمید۔ یہ فرق صرف ایک چیز پیدا کرتی ہے اور وہ ہے ایمان۔ جمعہ کے دن وفات پانے والا بندہ اگر ایمان پر ہو تو اس کے لیے موت اختتام نہیں بلکہ آغاز بن جاتی ہے، ایک ایسا آغاز جس کے بعد نہ کوئی دکھ ہے، نہ کوئی خوف اور نہ ہی تنہائی۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت فرشتے اس روح کو ایسے تھام لیتے ہیں جیسے ماں اپنے بچوں کو گود میں اٹھاتی ہے۔ وہ روح دنیا کے دکھوں سے آزاد ہو کر رحمت کے سفر پر روانہ ہو جاتی ہے۔ قبر جو اکثر لوگوں کے لیے اندھیری ہوتی ہے اس بندے کے لیے روشن ہو جاتی ہے۔ وہاں نہ گھبراہٹ ہوتی ہے نہ وحشت، بلکہ ایک ایسا عجیب اطمینان ہوتا ہے۔ ناظرین، یہ سب کچھ کسی خاص درجے کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ کے فضل سے ہوتا ہے، کیونکہ اگر رب چاہے تو ایک معمولی بندے کو بھی اپنی رحمت کے سمندر میں ڈبو دیتا ہے۔ اس لیے علماء نصیحت کرتے ہیں کہ جمعہ کی موت کی تمنا سے پہلے جمعہ کی زندگی اختیار کرو۔ جمعہ کی نماز، جمعہ کا ذکر اور جمعہ کی توبہ، یہی وہ رستہ ہے جو انجام کو خوبصورت بناتا ہے، کیونکہ اچھی موت اچھی زندگی کا نتیجہ ہوتی ہے، اور جو شخص اپنی زندگی اللہ کے حوالے کر دیتا ہے اس کی موت خود اللہ سنوار دیتا ہے۔ ناظرین، جمعہ کی موت ایک انعام ہو سکتی ہے مگر شرط یہ ہے کہ دل ایمان سے بڑا ہو، کیونکہ آخر میں فیصلہ دن کا نہیں بلکہ دل کا ہوتا ہے۔ ناظرین، جب انسان یہ حقیقت سمجھ لیتا ہے کہ اصل کامیابی موت کے دن میں نہیں بلکہ ایمان کی حالت میں ہے تو اس کی زندگی بدل جاتی ہے۔ وہ ہر جمعہ محض ایک دن نہیں بلکہ ایک موقع سمجھتا ہے، توبہ کا موقع، معافی مانگنے کا موقع اور خود کو بدلنے کا موقع، کیونکہ شاید یہی وہ جمعہ ہو جو زندگی کا آخری جمعہ ثابت ہو جائے۔ ناظرین، جو شخص ہر جمعہ کو اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر رب کے حضور جھک جاتا ہے وہ موت سے نہیں ڈرتا، کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ جس رب نے زندگی میں اسے تھاما وہ موت میں بھی اسے تنہا نہیں چھوڑے گا۔ یہی یقین قبر کی تاریکی کو روشنی میں بدل دیتا ہے۔ ناظرین، یہ بات یاد رکھیں کہ جمعہ کی موت کوئی جادو نہیں جو ہر ایک کے لیے یکساں نتیجہ دے۔ یہ صرف ایک رحمت کی گھڑی ہے جس میں اللہ جسے چاہے اپنی خاص نوازش سے نواز دے، اور وہی لوگ اس رحمت کے مستحق ٹھہرتے ہیں جن کے دل ایمان سے زندہ ہوتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ بھی جمعہ کی موت کی تمنا رکھتے ہیں تو پہلے جمعہ کی زندگی اپنائیے، اپنی نمازوں کو سنواریے، اپنے دل کو صاف کیجیے اور اپنے رب سے سچا تعلق قائم کیجیے، کیونکہ جب دل اللہ کے قریب ہوتا ہے تو موت قریب آ کر بھی خوف نہیں دیتی بلکہ ایک پیغام دیتی ہے، اے مطمئن روح، اپنے رب کی طرف لوٹ چل اس حال میں کہ تو اس سے راضی ہے اور وہ تجھ سے راضی ہے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب بندے کی زندگی کا سب سے بڑا انعام اس کے سامنے رکھ دیا جاتا ہے۔ ناظرین، دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ایمان والی زندگی اور ایمان والی موت عطا فرمائے، اور اگر اس کی مشیت ہو تو جمعہ کے دن اپنی رحمت کے سائے میں ہمیں اپنے حضور بلا لے۔ آمین یا رب العالمین۔